آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ہوں تو سحر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ پتا مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور میری جو حضرات کے آداب کی ویڈیو تھی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وہ دیکھی اور اس کو پسند کیا۔ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ آپ لوگوں کو حضرات کے آداب کی بہت ضرورت ہے، اس لیے میں نے حضرات کے آداب کی ویڈیو بنانا شروع کی۔ اب میں حضرات نمبر 3 سے سٹارٹ کرتی ہوں، کیونکہ پہلے 2 حضرات کے آداب میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ آج آداب نمبر 3 سے شروع کرتی ہوں کہ آداب نمبر 3 یہ ہے کہ جس کمرے میں بھی حضرات ہونی چاہیے یا حضرات و جنات کی ہونی چاہیے، وہ کمرہ پاک صاف ہو، وہاں پہ ذرا سی بھی گندگی نہ ہو، کوئی بدبودار چیز نہ ہو، پیاز، لہسن، ادرک یہ اس طرح کی کوئی چیز کا استعمال نہ کیا گیا ہو۔ اس کمرے میں کوئی فحاشی گانا، مووی، فلم، کوئی ایسا کام نہ کیا گیا ہو جو اللہ پاک کو ناپسند ہو، اور شراب نوشی جیسا گناہ نہ ہوا ہو۔ اس کمرے میں ٹی وی یا ٹیپ یا موبائل کے اندر گانے ایسی کوئی چیز نہ چلتی ہو، اور کسی بھی قسم کا برا کام نہ ہوتا ہو، بالکل پاک صاف ہو، اور نہ ہی وہاں پر تمباکو نوشی یعنی اسموکنگ، سگریٹ، پان اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گی کہ نہ ہی حضرات کے کمرے میں یا حضرات کرتے وقت کمرے میں کوئی شخص سگریٹ پیے، تمباکو نوشی یا پان کھائے، یا کوئی ایسی خوشبو جو مصنوعی ہو جو حضرات کو حاضر کرنے میں تکلیف ہو رہی ہو، ایسی کوئی چیز استعمال نہ کرے۔ دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ کیا کیا ضروری ہے۔ نہ ہی حضرات والے کمرے میں ٹی وی چلا ہو، ٹیپ ریکارڈر چلی ہو، نہ ہی کوئی برا کام ہو، نہ کوئی خواہش بات کی جائے، اونچی آواز میں تو اس کمرے میں بولنا بھی نہیں چاہیے، پاک صاف ہونا چاہیے، اگر بتی سے ہمیشہ مہکتا ہونا چاہیے۔ جب بھی حضرات کرے تو کم از کم 6 سے 8 اگربتیاں ضرور سلگائیں تاکہ خوشبو سے کمرہ پاک ہو جائے اور معطر ہو جائے، کیونکہ اگربتیوں میں ایسے اجزاء شامل کیے جاتے ہیں جو پھولوں کے ہوتے ہیں، وہ بہت پاک ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسا پرفیوم یا ایسی کوئی سپرے نہیں استعمال کی جاتی جو حرام ہو۔ اس جگہ پر ٹی وی کا اس لیے کیونکہ حضرات کو ایسی چیزیں پسند نہیں اور یہ گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ ٹی وی، تصویریں، موبائل، گانے، رنگ ٹون جو ان سے تنزل کی وہ بہت بری لگتی ہیں، تو پلیز اس چیز سے احتیاط کریں۔ کمرہ بالکل بند ہو، اگر کوئی روشن دان یا جنگلہ وغیرہ ہو تو حضرات کرواتے وقت اس کو بند کر دیا جائے تاکہ کوئی
روشنی وہاں سے نہ گزرے۔ حضرات تو جنات کے وقت کمرے میں کوئی بھی شخص سگریٹ نہ ہی پیے تو بہتر ہے، اور اگر خود پیتا ہو تو بہتر یہ حضرات نہ کروائے جب تک 3 سے 4 گھنٹے نہ گزر جائیں۔ باوضو ہو، زیادہ کرتے ہیں تو برش کر لیں یا مسواک کر لیں، تو اس کے بعد حضرات کروائیں تاکہ تمباکو نوشی کی کسی بھی چیز کی اسمیل نہ آئے۔ خود تو عطر لگا کے اچھی طرح پرفیوم نہیں لگانا، خوشبو لگانی ہے۔ پرفیوم میں ایسے جائز استعمال ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حرام ہوتے ہیں، تو وہ چیز استعمال نہیں کرنی۔ پھولوں کے عطر ملتے ہیں تو آپ استعمال کریں، اور کوئی ایسی بری چیز وہاں پر نہ چلائے جس سے حاضرات ہونے میں تکلیف ہو، اور نہ ہی کمرے کے اندر کوئی ایسا کیلنڈر یا کوئی ایسی تصویر جس پہ کسی بری عورت کی تصویر یا کسی برہنہ عورت کی تصویر ٹنگی ہو، یا کوئی فحش ایسی کوئی چیز لگی ہو جس سے گناہ کا ذمہ ہو۔ یہ تفصیلیں ناداب ہیں، لازماً سن لیں، غور سے سن لیں۔ جب حاضرات کروائیں تو یہ آداب کا خیال رکھیں، انشاءاللہ کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی۔ جو لوگ ان چیزوں کا آداب کا خیال نہیں رکھتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ ہر وقت ہر لمحہ پاکی کی امید، ہر وقت پاک ہونا ہی حاضرات۔ جب آپ اس میں پاس حاضرات ہو جائیں گے یا آنے لگ جائیں گے حاضرات جنات کی روحیں، تو پھر آپ کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا پڑے گا، وہ خود بھی آپ کو اس چیز کا خیال رکھنے کو کہیں گے۔ بعض وقت حاضرات کے کمرے میں جس ستارے کے ساتھ ہو اس کی خوشبو چلائیں، یا پھر لبان کی جو لبان لے کے کوئلے تہکا کے اس میں لبان کی تھوڑی سی پتیاں یا لبان کو ڈال کے اس کی دھونی کمرے میں دیں، اس سے بھی کمرہ پاک صاف ہو جائے گا۔ اور اگر بتی بھی جس طرح میں نے کہا ہے 6 سے 8 اگربتیاں لازماً سلوائیں، نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عدد 11 ہیں، تو 11 اگربتیاں زیادہ معتبر ہیں، تو 11 اگربتیاں آپ جلا سکتے ہیں۔ اور جو عمل کرنے والا ہے یا عامل کے لیے ضروری ہے وہ اپنی نیت پاک صاف رکھے اور خدمت خلق کی نیت سے اللہ کی مخلوق سے حاضرات و جنات سے فائدہ پہنچانے کی غرض سے حاضرات کروائے۔ یہ نہیں کہ اپنے ہی کروانے کے لیے حاضرات کروائے، اپنی مشکلیں آسان کروانے کے لیے نہیں، لوگوں کی مشکلیں بھی آسان کیجیے گا۔ جب حاضرات حاضر ہو جائیں گے تو آپ کو چاہیے کہ آپ خدمت خلق، جیسے میں آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں، میں حاضرات میں چاہتی ہوں کہ آپ کو نظر آئے، آپ کی مدد کی جائے، اسی طرح میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی کسی کی مدد کریں، جو کوئی دکھی پریشان بہن بھائی ہے ان کی مدد کریں۔ یہ وعدہ کریں کہ آپ ہمیشہ اچھے کام ان سے لیں گے، یعنی کہ ان سے کوئی برا سا کام نہیں لیں گے جن سے وہ ناراض، ان کی ناراضگی بہت تکلیف ہوتی ہے، پھر دل اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ حاضرات حاضر بھی نہیں ہوتے۔ خاص کر جو ناپاکی یا اس چیز کا خیال نہیں رکھتے ان کے پاس تو حاضرات بالکل بھی نہیں آنا پسند کرتے، اور خوشبو نہیں لگاتے یا مہک نہیں ان کے پاس آتی، تو حاضرات کا نزول نہیں ہوتا۔ وہ خوشبو کے ایسے جیسے گلاب کے پھول میں خوشبو پھوٹتی ہے نا، تو حاضرات بھی ایسے ہیں کہ جہاں پہ خوشبو پھوٹ رہی ہوتی ہے وہاں پر وہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ لازمی آپ نے کرنا ہے، تاکہ دیکھیں حاضرات کرواتے وقت نیت کا اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ نیت صاف ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ غلط کام کے لیے حاضرات کروائے جائے، تماشا دکھانے کی نیت کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے جو موکلین خفا ہوتے ہیں، جو حاضرات جنات اور موکلات ظاہر ہے حاضرات کی جو روحیں ہیں وہ جنات ہیں، ٹھیک ہے، جنات سے پھر ان کی کئی روحیں موکلات ہیں، اور کئی روحیں پریوں کی ہیں، کئی روحیں پری زادوں کی ہیں، کئی روحیں تو بادشاہ شہنشاہ پرستان کی ہیں۔ تو احتیاط برتیے گا، بہت بہت مہربانی ہوگی اگر آپ احتیاط برتیں گے تو۔
نہیں تو پھر وہ خفا جب ہوتے ہیں تو پھر جو عامل ہوتا ہے یا جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. جب ہم کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو وہ آگے سے تکلیف تو ہمیں بھی دے گا نا. جیسے اگر ہم کسی کو کسی ایسے جانور کو ہاتھ لگاتے ہیں جس سے ہمیں خدشہ ہو وہ پلٹ کے باہر ضرور پڑتا ہے. جو عامل ہے عامل کسی بھی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد تجربہ کسی بچے میں حاضرات کر سکتا ہے یا وہ خود کو تجربہ کر سکتا ہے حاضرات کے نزول کا. اگر بچہ نہیں ہے پاس تو وہ خود حاضرات کے نزول کا کر سکتا ہے. وہ ایک وقت مقرر ہوتا ہے صرف اسی وقت میں وہ اپنے پر حاضرات کا نزول کر سکتا ہے. اس وقت ساری دنیا ساری خلقت ٹھہر جاتی ہے تو پھر حاضرات کا نزول جلدی عامل پہ ہو جاتا ہے. اگر کوئی بچہ نہ ملے تو حاضرات وہ خود اپنے پر کر کے دیکھ سکتا ہے. اس وقت بھی ہم کوئی اہم نقصانات بھی پہنچ سکتے ہیں اگر تو آپ ان کو ناراض کرتے ہیں آپ ان سے غلط کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ میں بار بار کہہ رہی ہوں ان سے کوئی ایسا کام نہ لیجیے گا جس سے ہمیں تکلیف ہوگی. اور اگر آپ زکوٰۃ ادا کیے بغیر بھی حاضرات کروائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی حاضر ہو جائیں گے. وہ کسی بچے پہ آپ کروا کے دیکھے گا انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے. میں نے وہ جو پہلے والا آپ کو حاضرات کا جو قسم میں نے آپ کو سینڈ کیا تھا نیچے کمنٹس اس میں ڈسکرپشن میں بھی اس کے لنک تھا تو وہ آپ کسی بچے پہ کروا کے دیکھیں بغیر زکوٰۃ کے حاضرات کا ہے. ایک دن پورا لگائیں. ٹھیک ہے. اور خاص کر آپ اس کو 9 چندی جمعرات کو سٹارٹ کریں تو 9 چندی جمعرات کا بھی تفصیلاً ایک ویڈیو بنا کے پوسٹ کر لوں گی. 9 چندی جمعرات کس کو کہتے ہیں تو اس دن آپ حاضرات کروائیں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے. اور حاضرات بچے پر کروا سکتے ہیں. اسی وقت بھی کوئی اہم سوال ذہن میں رکھیں. حاضرات کرواتے وقت اپنے ذہن میں جو جو سوال ہے وہ لازمی تو لکھ لیں کہ آپ نے کیا کیا پوچھنا ہے ان سے اور موکلین سے ان کا جواب طلب فرمائیں. جیسا پوچھیں گے ویسا جواب ملے گا. آپ کو کوئی ایسی بات غلط نہیں بتائیں گے جس سے آپ کو یہ ہو کہ بعد میں آپ کہیں کہ یہ تمہیں غلط بتا رہے تھے. نہیں, وہ آپ کو سچی باتیں بتائیں گے. جس طرح جیسے میں کہتی ہوں حاضرات کروائیں پلیز ویسے حاضرات کرواتے جائیں انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اور دوسرا اسی کے ساتھ ویڈیو کا اہتمام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے اجازت دیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور شیئر کریں کمنٹس کریں پلیز. یہ میں دوبارہ پھر کہہ دوں تاکہ کافی سارے جب آپ کو فالس ہوں گے تو پھر انشاءاللہ حاضرات میں کرنے میں بھی آپ کو ایک دلچسپی بھی ہوگی اور مزہ بھی ہوگا. اسی کے ساتھ قاری عائشہ کو اجازت دیجیے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. دعا میں کرتی ہوں کہ آپ کے ماں باپ بہن بھائی کی جتنی بھی تکلیفیں اللہ تعالیٰ کو ختم کروا دیں اور جتنی بھی آپ کو دکھ تکلیف پریشانی ہے اللہ کے حکم سے بھی ختم ہو جائے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.